بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں کس قدر قرأت کرنا فرض ہے، کس قدر واجب ہے اور کس قدر مستحب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس کو قرآن کا نام دیا جاتا ہے یا جس کو قرأت کا جس پر اطلاق ہوتا ہے تو اتنی مقدار نماز کے اندر قرأت پڑھنا فرض ہے، چاہے وہ سورۃ الفاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو، تو اتنی مقدار قرأت فرض ہے۔ پھر نفسی سورۃ الفاتحہ یعنی خاص کر کے قرآن مجید، چونکہ پورا قرآن مجید کا پڑھنا اس کو قرأت کہا جاتا ہے، لیکن اس میں سے خاص کر کے سورۃ الفاتحہ کو الگ سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یہ قرأت بھی واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لی اور اس کے بعد سورت نہیں پڑھی تب بھی فرض ادا ہو گیا، اس کی واجب رہ گئی۔ اگر کسی شخص نے سورت پڑھ لی، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا تب بھی فرض ادا ہو گیا، واجب رہ گئی۔ اب اس واجب کا جو ازالہ ہے وہ سجدہ سہو کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہ تو قرأت فرض اور واجب۔ باقی انسان اگر سفر کے اندر ہے تو پھر اس کو اختیار ہے، جتنی مقدار وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت کرتا ہے اس کو اختیار ہے۔ لیکن اگر وہ سفر کے اندر نہیں ہے، مقیم ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ فجر اور ظہر کی نماز میں وہ طوال مفصلات، جو قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے، پھر اس کی 3 قسمیں طوال مفصلات جو سورہ حجرات سے لے کر سورۃ البروج تک ہیں، فجر اور ظہر کی رکعتوں کے اندر اس کی قرأت کرنی چاہیے، اور عصر اور عشاء کے اندر اوساطی مفصلات یعنی سورہ بروج سے لے کر سورۃ البینہ اس تک، ان کے درمیان جو صورتیں ہیں اس کی قرأت کرنی چاہیے۔ اور مغرب کی نماز میں قصار مفصلات جو چھوٹی صورتیں ہیں، لم یکن الذین کفروا سے لے کر سورۃ الناس تک، ان صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنی چاہیے۔ اور نماز کی، فجر نماز کی جو پہلی رکعت ہے اس میں قرأت دوسری رکعت کی بنسبت تھوڑی سی لمبی ہونی چاہیے، اور باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں سب کے اندر، دونوں رکعتوں کے اندر جن میں قرأت ہوتی ہے، قرأت برابر ہونی چاہیے۔ 1-2 آیتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کوشش یہ ہو کہ دونوں رکعتوں کے اندر قرأت برابر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔